السلام علیکم جی، آج میں بات کروں گا یہ محرم الحرام کے حوالے سے اور 14 اگست کے حوالے سے۔ تو محرم الحرام کی بہت ہی عزت و تکریم ہے، بہت احترام ہے اس مہینے کا ہمارے اسلام کے اندر، کیونکہ اس میں جو ہے ہمارے اماموں نے اسلام کو بچانے کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی تھیں، اور اپنے گھر کے بچے تک، شہزادہ علی اصغر ایک معصوم 6 ماہ کے بچے تھے، ان تک کو ذبح کروایا۔ لیکن آج ہمارے جو ہے صرف اور صرف اس کو عام چھٹی کے طور پر منایا جاتا ہے، اور 14 اگست جو کہ آج کا دن ہے، اس کو محض ہلڑ بازی اور اس میں شور شرابہ اور باجے وغیرہ بجا کے اس چیز کو منایا جاتا ہے۔ بیسیکلی یہ چیز نہیں ہے۔ آپ کو یہ ملک ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، یہ ہمارے بزرگان دین اور بزرگان قوم کی انتھک محنتوں کا نتیجہ ہے۔ کم سے کم یار آج کے دن ہمیں جو بنانا چاہیے اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں دو رکعت نماز نفل ادا کر لیں، اور یہ جو ہمارے جتنے بھی بزرگان دین تھے، بزرگان قوم تھے، جنہوں نے اتنی محنتیں کی، اپنے گھر بار لٹا دیے، اپنی آرام و سکون کا، آرائش کا خیال نہیں رکھا، ان کے لیے ہم احسان ثواب کرتے ہیں۔ کم سے کم ہمارے بطور قوم ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ہلڑ بازی کریں، ہم بائک کا سائلنسر نکال کے اس کی آوازیں نکالیں، اور یا پھر یہ جو ہم باجے وغیرہ بجائیں، یہ جھنڈیاں وغیرہ، یہ کیا ہیں؟ یہ جھنڈیاں پھر کل کو جو ہیں وہ روندی جائیں گی پاؤں کے نیچے۔ چلو ٹھیک ہے، لگائیں عزت و تکریم کے لیے، محبت کے لیے، لیکن اس جھنڈے کا خیال بھی آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے جو امام ہیں، اب تو اگست کا مہینہ اور محرم کا مہینہ اکٹھا آ گیا، ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں، اور اس کے بعد یہ ہے درود پاک پڑھ کے اماموں پہ سلام بھیجیں، صحابہ کرام جو ہیں ان کی مغفرت کے لیے۔ وہ تو چلو آلریڈی وہ بخشوائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مجھ سے راضی تھے اور میں ان سے راضی ہو گیا، لیکن پھر بھی ان کی بلندی درجات کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، اور ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف زیادہ سے زیادہ بھیجنا چاہیے، اور جو ہے اماموں پہ اسلام بھیجنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اہل بیت پہ اسلام بھیجے بغیر ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی، جو کہ نماز جو ہے دین کا ستون ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ 14 اگست کو اس طرح سے منائیں کہ ہم بطور قوم جو کام میں کرتا ہوں یا میں کرتی ہوں، آج کے بعد میں نے اس کام میں دیانت داری لانی ہے۔ جو تھوڑی بہت کمی بیشی میرے کام میں تھی، اس کو میں نے بہتر کرنا ہے، میں نے اس کمی بیشی کو دور کرنا ہے۔ جو بد دیانتی تھوڑی بہت مجھ سے ہوتی ہے، جو مطلب وہ چیزیں میں نے چھوڑ چھاڑ کے وہ سب کچھ تو میں نے ابھی ایک اچھے طرح سے کام کرنا ہے۔ ہمیں عوام بن کے نہیں رہنا ہے، ہمیں قوم بن کے رہنا ہے، ایک قوم بننا ہے، جس طرح کے ہمارے قائد ہمیں بنا کے گئے تھے۔ لیکن افسوس ہے کہ ان کی قربانیوں کو ہم بھول چکے۔ ہم اپنے قائد کے پاکستان کے ساتھ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہر بندہ بڑے سے لے کے چھوٹے تک، ہر بندہ تو جو ہے دیانت داری تو اس کے پاس ہے ہی نہیں، بد دیانتی میں ملوث ہے۔ آج میں عہد کرتا ہوں کہ میں آئندہ پورا سال، یہ جس نے آزادی کے دن، یہ عہد کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے خدا مجھے توفیق دے کہ میں راہ راست پہ چلوں، وہ کام کروں جو پاکستان کے لیے بطور قوم مطلب جو اچھا ثابت ہو، وہ کام کروں جو پاکستان کے لیے موضوع ثابت ہو، وہ کام نہ کروں جس سے اس کی تذلیل، اس کی بے عزتی میں اضافہ ہو، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز ہمارے اندر جو ہونی چاہیے کہ جذبہ ایمانی، کہ وہ کام کرو جس سے خدا راضی ہو، خدا کا رسول راضی ہو۔ اس کے بعد ایک جو کام یہ بھی ہے کہ ہمارے وطن کی بھی عزت ہونی چاہیے۔ آپ لوگ دیکھیں جا کے برما میں، آپ دیکھیں کشمیر میں، آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ فلسطین میں، وہ کیا ہے، ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے، ان کے جو مرد ہیں ان کے گلے کاٹ دیے جاتے ہیں، عورتوں کی چھاتیاں کاٹ دی جاتی ہیں، اس لیے ان کے یہ جو گلے کاٹے جاتے ہیں اور ان کی یہ جو عورتوں کی چھاتیاں کاٹی جاتی ہیں، ان کا یہ قصور نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت بڑے جرم میں ملوث نہیں ہے۔ ان کا جرم کیا ہے؟ وہ کیوں کاٹے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ مسلمان ہیں، اور وہ ملک آزاد ملک نہیں ہے، وہ ریاستیں آزاد ریاستیں نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں، لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ میں اور آپ، ہم ایک آزاد مملکت میں رہ رہے ہیں، اور ہماری بہنیں، بیٹیاں، بیویاں اور ہماری مائیں، یہ جو ہم گھر میں عزت کے ساتھ رہتے ہیں اور باہر ہم مونچھیں اٹھا کے پھرتے ہیں کہ ہم جی بڑے عزت دار آدمی ہیں۔ آپ عزت دار کس طرح ہیں؟ آپ عزت دار ہیں کہ محمد علی جناح نے جو ہے پاکستان کی بنیاد رکھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو کامیابی ہوئی، اور آج ہم ایک آزاد مملکت میں ہیں، اس لیے ہم ایک عزت دار ہیں۔ اگر نہ ہوتے تو ہم برما میں ہوتے، فلسطین میں ہوتے، کشمیر میں ہوتے، ہماری ماں بہنوں کی بھی عزت و عصمت اسی طرح جو ہے روندی جا چکی ہوتی۔ بینگ ہیومن، ہر انسان میں غلطیاں ہوتی ہیں، اس میں کچھ فالٹس ہوتے ہیں، اس میں کچھ عیب ہوتے ہیں جو کہ مجھ میں بھی ہوتے ہیں۔ انبیاء جو ہیں، صرف اور صرف انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہیں،
اس کے علاوہ ہر انسان غلطی کر سکتا ہے، لیکن غلطی کی معافی ہوتی ہے، غداری کی معافی نہیں ہوتی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ غلطی پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور غداری کرنے سے بچیں۔ آج جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ جو اپنے آبا کی اور ہمارے جو پہلے ہیں جو بزرگان دین ہیں، بزرگان قوم ہیں، ان کی قربانی کو بھول چکے ہیں، یہ غداری ہے، یہ ان کے ساتھ غداری ہے سراسر۔ انہوں نے کیا کیا ہمارے لیے سوچا۔ جو محمد علی جناح ہے وہ ان کو ٹی بی تھی، لیکن انہوں نے اپنی صحت کی پرواہ نہیں کی ہے، وہ آخر وقت تک اس ملک کے لیے لڑتے رہے، بالآخر اس کو آزاد کروایا ہے۔ ڈاکٹر اقبال صاحب ہیں، انہوں نے اپنی شاعری سے اس قوم کو اجاگر کی، اس قوم کو جگایا، ہمارے اندر ایمان کو اجاگر کیا۔ لیکن آج ہم پھر کہاں پہ پہنچ چکے ہیں؟ پھر یہی ہمارے نزدیک کیا 14 اگست کا مطلب یہی ہے، باجے بجانا یا پھر یہ جو ہلڑ بازی کرنا؟ تو یہ چیزیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، یہ چیزیں ہمیں سوچنے ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہے یہ ہم کتنا نان سیریس ہیں اس چیز کے ساتھ۔ ہم اپنے چھوٹے بھائیوں کو یا پھر میرے جو بزرگ ہیں، میرے جو والد کی جگہ پہ ہیں، جن کے میرے والد کی عمر کے ہیں یا میرے بڑے بھائی کی عمر کے جو ہیں، وہ کیا اپنے بچوں کو کیا آپ لوگ سمجھاتے نہیں؟ یار آپ کو سمجھانا چاہیے کہ یہ 14 اگست ہے، یہ آزادی کا دن تو ہے، لیکن اس کے پس پشت، اس کے پیچھے کچھ پس منظر بھی ہے۔ اس میں ہمارے آبا نے، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، اس لیے اس دن کو 2 رکعت نماز کم سے کم نفل ادا کر کے ان کی ارواح کو یار اظہار ثواب ہی کر دو۔ اور بطور قوم آج عہد کریں، میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ آج یہ عہد کر لیں کہ ہم نے ایک بطور پاکستانی شہری ہم نے اپنے فرائض اچھی طرح سے ادا کرنے ہیں، اور ہمارے ذمہ جو کام لگایا جاتا ہے ہم نے وہ احسن طریقے سے کرنا ہے، اور ہم نے اپنے کام میں ڈنڈی نہیں مارنی، اور اپنے ہر کام میں ہم جو ہے دل لگا کے، جان لگا کے، دیانتداری کے ساتھ کریں گے، اور انشاءاللہ اسی طرح ہمارا پاکستان گرو کرے گا، اسی طرح مزید ترقی ہوگی، اور پاکستان زندہ باد، اور پاکستان کے تمام عسکری ادارے زندہ باد۔ السلام علیکم۔